بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات علی محمد و آل محمد اللہ صلی علی محمد و آل محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہ طیبین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل لولیک الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیے ہم سب ایک صلوات پڑھ کر کے اپنے زمانے کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں ان کے والد امجد امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد۔ پھر میں آپ تمام مومنین اور تمام مومنات کی خدمت میں اس عظیم خوشی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اس میں نے یہی آیت پڑھی تھی، لیکن جو باتیں وہاں گئی تھیں اس سے ہٹ کر کے اس سے الگ انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہم نے اس قرآن کا، اس کتاب کا وارث ان کو بنایا کہ جنہیں بندوں میں ہم نے چن لیا۔ قرآن کا وارث عباد کہتے ہیں ایک سے زیادہ بندوں کو، انلمیٹڈ تعداد ہوتی ہے۔ پھر عباد مطلب جتنے اللہ نے چاہے اتنے اللہ نے بنا دیے۔ توجہ رکھیے گا، جنہیں چن لیا اللہ نے انہیں کتاب کا وارث بنا دیا۔ پوری توجہ رکھیے گا۔ اب کتاب کا وارث جنہیں بنایا ان کے نام اللہ نے نہیں ڈکلیئر کیے، انسان یہیں پر پریشان ہو گیا۔ مولانا اس میں نام تو لکھا ہی نہیں، قرآن کے وارث کون ہے؟ توجہ رکھیے گا۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے مالک اور ایک ہوتا ہے وارث۔ میں نے تقریر شروع کر دی، امام حسن عسکری علیہ السلام کے حوالے سے باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ ایک ہوتا ہے مالک اور ایک ہوتا ہے وارث، ایک ہوتا ہے خالق، ایک ہوتا ہے وارث۔ توجہ رکھیے گا، خالق کے معنی ہے پیدا کرنے والا، مالک کے معنی ہے جس کی پراپرٹی ہو۔ توجہ رکھیے گا، اور دوسرا ہوتا ہے وارث۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کے خالق ہم ہیں، ہم نے اس قرآن کا وارث کچھ بندوں کو بنایا ہے جنہیں چن لیا ہے، وارث بنایا ہے۔ قاری کی بات نہیں کی، ہم نے قرآن کا قاری بنایا ہے، ہم نے قرآن پڑھنے والا بنایا ہے، ہم نے قرآن کا ترجمہ کرنے والا بنایا ہے۔ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے قرآن کا وارث بنایا ہے۔ اسلام میں وراثت کا ایک قانون ہوتا ہے، وراثت کا قانون ہوتا ہے۔ مالک ہے، اس کے کچھ وارث ہیں۔ توجہ رکھیے گا، دولت آپ نے کمائی، میں اپنی مثال دیتا ہوں، دولت ہم نے کمائی، پیسہ ہم نے کمایا، مکان ہم نے کھڑا کیا، بلڈنگ ہم نے بنائی، پراپرٹی ہم نے بنائی۔ میں مثال دے رہا ہوں، پراپرٹی ہم نے بنائی، سب کچھ ہم نے بنایا۔ اب ہماری مرضی، 4 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، 2 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، جیسے چاہیں ویسے بانٹ دیں، جس کو چاہیں جتنا دے دیں؟ نہیں، اللہ کہتا ہے آپ نے کمایا ہے، لیکن وراثت بٹنے کا وقت جب آئے گا تب اسلام آ کر کے فیصلہ کرے گا، تب اللہ فیصلہ کرے گا، تب قانون اللہ بنائے گا۔ وارث آپ نہیں بنا سکتے، وارث اللہ بنائے گا۔ میں نے کہا میرے اللہ، دولت ہماری ہے، گھر ہمارا ہے، پراپرٹی ہماری ہے، جائیداد ہماری ہے، ملکیت ہماری ہے، پھر ہمیں وارث کیوں نہیں بنانے دیتا؟ اللہ نے کہا یہی تو سمجھانا ہے کہ جب تمہیں اتنا اختیار نہیں ہے، اتنا پاور نہیں ہے کہ تم اپنی کمائی ہوئی دولت میں تم وارث بنا سکو، تو جو اسلام ہم نے بنایا ہے، جو قرآن ہم نے بنایا ہے، جو دین ہم نے بنایا ہے، اس کا وارث تم کہاں سے بنا لو گے؟ جو کیا آپ نے جو ہم نے بنایا ہے اس کا وارث تم کہاں بناؤ گے؟
اللہم صلی علی محمد۔ یہ سمجھانا تھا عزیزان محترم۔ اپنی دولت میں ہم نہیں بنا سکتے، تو جسے اللہ نے بنایا ہو اس کا وارث بندے بنا لیں گے، اس کا وارث بھی وہی بنا کر بھیجے گا۔ اب دیکھیے نبی کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر کے کہنے معجزہ دیکھا، کمال دیکھے، سب کچھ دیکھا۔ پوری توجہ رکھیے گا، خوبصورت گفتگو آپ کے حوالے کر رہا ہوں عزیزان محترم۔ کچھ لوگ آئے، آپ رسول ہیں، معجزہ دکھائیے۔ دکھا دیا معجزہ، کہنے لگے ہم نہیں مانتے، یہ معجزہ نہیں تھا، میجک تھا، معاذ اللہ، جادو تھا، ہم نہیں مانتے۔ ٹھیک ہے، دوسرے آئے، معجزہ دکھائیے، نبی نے دکھا دیا، نہیں مانتے۔ کہنے لگے ہم کیسے مانیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ قرآن کی آیت آ گئی، قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ ان سے کہہ دیجئے ان کی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی، اور وہ کافی جسے پوری کتاب کا علم دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، پورے قرآن کا علم دے دیا ہے۔ کون ہے وہ؟ اس کا نام ہے علی۔ عزیزان محترم، وہ رسول کی رسالت کی گواہی دے گا۔ جب کسی نے علی سے پوچھا تھا یا علی آپ کی نظر میں سب سے بڑی آپ کی فضیلت کیا ہے، آپ کا کمال کیا ہے؟ آپ کی نظر میں کتنے کمال ہیں علی کے؟ کوئی گن سکتا ہے؟ کوئی گن بھی نہیں سکتا علی کے کتنے کمال ہیں، کتنے کمال ہیں۔ ہر جنگ فتح ہوئی علی کی وجہ سے، کعبے سے بت نکلے علی کی وجہ سے۔ توجہ ہے آپ کی عزیزان محترم، کعبہ پاک ہوا۔ آج مسلمان جو سجدے کر رہا ہے نا، اس کعبے میں 360 بت رکھے تھے، 360 بت رکھے تھے۔ آج ہندو کو ہم جواب نہیں دے سکتے تھے، ہندو کہتا ہم کو کیوں منع کرتے ہو بتوں کے سامنے سجدہ کرنے سے، تم بھی تو بتوں کے سامنے کر رہے ہو۔ علی نے کعبے سے بت نکال کر مسلمانوں پر احسان کیا ہے۔ توجہ ہے آپ کی، مسلمانوں پر احسان کیا ہے کہ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بتوں کو سجدہ ہو رہا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ کے گھر کو سجدہ ہو رہا ہے۔ کتنے کمال ہیں علی کے۔ کسی نے پوچھا آپ کی نظر میں سب سے بڑا آپ کا کمال کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں سنو، میری نظر میں یہ نہیں کہا میں نے خندق جیتی، میں نے خیبر جیتی، میں نے احد جیتی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے رسول کے کندھے پر کھڑے ہو کر بتوں کو توڑا، کچھ نہیں۔ علی نے ایک جملہ فرمایا، میری نظر میں سب سے بڑی میری فضیلت یہ ہے کہ میں رسول کی گواہی میں اس خدا کا پارٹنر ہوں، اس کا شریک ہوں جو لا شریک ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، میں اس کا شریک ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ یا علی فرماتے ہیں میں اس کا شریک ہوں، اس کے ساتھ ہوں کہ جو لا شریک ہے، جس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، وہ ہے رسول کی رسالت کا گواہ اللہ۔ اور دوسرے کون ہیں؟ مولا علی۔ میرے اللہ تو نے مولا علی کو کیوں چنا؟ تو اللہ نے کہا دیکھو میرا محمد معصوم ہے، معصوم کی گواہی معصوم دے گا۔ ٹھیک ہے، پروردگار تو سامنے آتا نہیں ہے، تو رسول کی گواہی ایک تو علی ہو گئے۔ دیکھیے اسلام کا قانون کیا ہے کہ گواہی میں کتنے چاہیے؟ دو چاہیے نا گواہی کے لیے، ایک تو علی ہو گئے۔ اللہ تو سامنے آتا نہیں، اللہ نے کہا اسی لیے تو میں نے قرآن اتارا ہے کہ میرے محمد کی گواہی کے لیے دو، کون؟ علی اور قرآن۔ ٹھیک ہے، تو اب علی بھی تو معصوم ہیں، اور معصوم کی گواہی معصوم دے گا۔ جس نے کبھی چھوٹا سا بھی ترک اولا نہ کیا ہو، گناہ نہ کیا ہو، وہ معصوم کی گواہی دے گا۔ ٹھیک ہے، عام انسان تو دے نہیں سکتا۔ تو رسول کی گواہی کے لیے کون؟ یا قرآن آئے گا یا علی آئیں گے۔ تو اب علی کی گواہی کے لیے کہا، علی کی گواہی کے لیے دو گواہ، حسن اور قرآن۔ حسن کی گواہی کے لیے کتنے گواہ؟ کہا دو گواہ، حسین اور قرآن۔ حسین کی گواہی کے لیے دو گواہ، زین العابدین اور قرآن۔ زین العابدین کی گواہی کے لیے دو گواہ، محمد باقر اور قرآن۔ محمد باقر کی گواہی کے لیے دو گواہ، جعفر صادق اور قرآن۔ جعفر صادق کی گواہی کے لیے دو گواہ، موسیٰ کاظم اور قرآن۔ موسیٰ کاظم کی گواہی کے لیے دو گواہ، علی رضا اور قرآن۔ علی رضا کی گواہی کے لیے دو گواہ، محمد تقی اور قرآن۔ محمد تقی کی گواہی کے لیے دو گواہ، علی النقی اور قرآن۔ علی النقی کی گواہی کے لیے دو گواہ، حسن عسکری اور قرآن۔ حسن عسکری کی گواہی کے لیے دو گواہ، آخری امام امام زمانہ اور قرآن۔ میرے اللہ اب یہاں تو تیرا قانون ٹوٹ گیا ہے۔ اب تک تو گواہی کے لیے ایک معصوم ہوتا تھا اور ایک قرآن ہوتا تھا۔ امام زمانہ کی گواہی کے لیے کہاں
کہاں سے لائے گا؟ قرآن تو ہے، معصوم کہاں ہے؟ اللہ نے کہا تم نے سمجھا ہی نہیں، اسی دن کے لیے تو ہم نے عیسیٰ کو زندہ رکھا ہے۔ مہدی کی گواہی کے لیے دو گواہ ہوں گے، عیسیٰ اور قرآن۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، دو گواہ، دونوں معصوم، حضرت عیسیٰ اور قرآن۔ اس لیے تو سلامت رکھا ہے، اس لیے تو زندہ رکھا ہے۔ توجہ کی آپ نے عزیزان محترم، معصوم کی گواہی معصوم دے گا، عام انسان تو صحابی ہو یا کوئی بھی ہو دے ہی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس دیکھیے، ولادت کل کی تاریخ میں ہوئی۔ والدہ ماجدہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی جو ماں ہے ان کا نام ہے سوسن، ٹھیک ہے۔ یہ کہاں کی تھیں؟ ایجپٹ کی تھیں، مصر کی۔ امام کی ٹوٹل ایج کتنی تھی جب شہادت ہوئی؟ 28 ایئرس، 28 سال بس۔ ولادت کس سن میں ہوئی؟ 232 ہجری، 232 ہجرہ میں امام کی ولادت باسعادت ہوئی، امام حسن عسکری علیہ السلام کی۔ بہت کم سن سے تھے کہ جب خلیفہ نے جو بغداد میں تھا بنی عباس کا، بنی امیہ کا جو کیپٹل سٹی تھا وہ کیا تھا؟ میں بتا چکا ہوں آپ کی خدمت میں، سیریا ہے نا، دمشق۔ اور جو بنی عباس آئے ان کے بعد ایک امپائر آیا، جو یہ سب دشمن تھے اہل بیت کے۔ بنی عباس کا جو کیپٹل سٹی تھا وہ تھا بغداد، نہ مدینہ نہ مکہ نہ سیریا، کہیں نہیں، بغداد، ٹھیک ہے۔ اس نے جو خلیفہ تھا اس نے بلایا امام علی نقی علیہ السلام کو سامرہ۔ امام علی نقی علیہ السلام اپنے بیٹے امام حسن عسکری کے ساتھ پہنچے سامرہ۔ اب سنیے گا، امام عسکری علیہ السلام 6 سال امامت کا ٹائم ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کی، یعنی باپ کی شہادت کے بعد 6 سال صرف امامت کا ٹائم ہے، بس امامت کے ٹائم میں کچھ امام حسن عسکری کے صحابی بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسن عسکری کی باتیں کر رہے ہیں، فضائل سنا رہے ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ وہیں پر ایک ناصبی بیٹھا ہے۔ ناصبی جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ ناصبی ایک کمیونٹی تھی، آج بھی ہے۔ یہ وہ ہیں جو اہل بیت کو کھلم کھلا برا کہتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ناصبی، ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں ناصبی۔ ایک ناصبی بیٹھا ہوا تھا، اہل بیت کے فضائل اس کو ہضم نہیں ہو رہے تھے۔ سنیے گا، جب تک دشمنی ہو اہل بیت کے فضائل تو ویسے ہی ڈائجسٹ نہیں ہو رہے تھے۔ کہنے لگا تم لوگ بڑی باتیں کر رہے ہو حسن عسکری کی، میں تو جب سمجھوں گا کہ وہ امام ہیں کہ جب میں ایک پیپر کے اوپر، بلینک پیپر کے اوپر ایک لکڑی سے کچھ کوشچن لکھوں گا، اگر میرے کوشچن کے جواب دے دیے لکڑی سے، وداؤٹ انک، وداؤٹ روشنائی، سیاہی، کچھ نہیں، ایسے لکھوں گا، اگر انہوں نے جواب دے دیے تو میں سمجھ لوں گا کہ وہ امام ہے، سمجھ لوں گا، مانوں گا نہیں۔ کس بات پر؟ اگر کوشچن کے جواب آ گئے، کوشچن کے جواب، اس نے کوشچن لکھے بھیجے امام کی خدمت میں، تھوڑی دیر میں سارے جواب امام نے باقاعدہ صاف صاف لکھ کر کے، انک کے ساتھ لکھ کر کے، سارے سوال بھی لکھے، اس کے جواب بھی لکھے، آئے اس کے پاس۔ جیسے اس نے کھول کر کے دیکھا، اس نے دیکھا ہر سوال بھی لکھا ہوا ہے، سوال کا جواب بھی لکھا ہے، اس کا نام بھی لکھا ہے، اس کے باپ کا نام بھی لکھا ہے، اس کے باپ کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، باپ کا، دادا کا، پردادا کا، سب کا نام امام نے لکھ کر کے بھیج دیا۔ جیسے ہی یہ دیکھا اس نے بے ہوش ہو گیا، تھوڑی دیر میں ہوش آیا، جب ہوش آیا تو کہنے لگا اشہد ان علی ولی اللہ، اللہ اکبر، اشہد ان علی ولی اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں حسن عسکری اللہ کی حجت ہیں۔ میں ڈکلیئر کرتا ہوں کہ میں شیعہ ہو گیا، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں شیعہ ہو گیا۔ میں کہوں گا اے بھائی اتنی حیرت کیوں کہ بے ہوشی ہی ہو گئے؟ ارے بھائی حیرت مت کرو، یہ کاغذ پر تم نے اپنے سوال لکھے تھے، تمہیں یہی تو تعجب تھا کہ کیا ان کی نگاہیں تیرے چھپے ہوئے سوالوں کو دیکھ لیں گی؟ ارے یہ اس علی کے بیٹے ہیں جن کی زلف میں چھپی ہوئی 70 نسلوں کو دیکھ لیتی تھی۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر، ذوالفقار دیکھ لیتی تھی بھائی، یہ اس علی کے بیٹے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ ذوالفقار میں اور حسن عسکری میں بڑا فرق ہے۔ ذوالفقار علی کے ہاتھ میں آتی تھی، علی کا خون نہیں تھی۔ توجہ ہے آپ کی؟ حسن عسکری وہ ہیں جن کی رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے، اس لیے ذوالفقار صرف نسل بتاتی تھی، حسن عسکری وہ ہے جو سوال کا جواب بھی دیتے ہیں اور پورا شجرہ بھی بتا دیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔
اللہم صلی علی محمد۔ یہ حسن عسکری علیہ السلام، کمال ہے ہمارے مولا کا۔ اب سنیے گا، شہر میں وہ واقعہ آپ نے شاید سنا ہو، مجھ سے بھی سنا ہوگا، مجھے ایک تھوڑا کنکلوژن دے کر کے بات کو آگے بڑھا دینا ہے۔ خلیفہ نے پریشانی کی صورت میں قید خانے میں امام کو ڈال دیا، امام عسکری علیہ السلام کو۔ شہر میں سوکھا پڑ گیا۔ ایک کرسچن نے دیکھا موقع بڑا اچھا ہے مسلمانوں کو مس گائیڈ کرنے کا، بہکانے کا۔ کرسچن پادری تھا، شہر میں آیا، اس نے کہا تم لوگ پریشان ہو نا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، زمین سے فصل نہیں نکل رہی ہے، اگ نہیں رہی، کچھ نہیں ہو رہا ہے، بھوک سے پریشان ہو رہے ہو نا، تمہاری کھیتیاں سب ختم ہو گئیں، کچھ اگ نہیں رہا ہے، میرے پاس سولوشن ہے، دیکھو ابھی میں دعا کرتا ہوں کیسے بارش آتی ہے۔ ہاتھ کو اٹھایا، دعا کی، جیسے ہی دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے بادل آ گئے۔ کون ہے یہ؟ مومن ہے؟ مسلمان ہے؟ نہیں، کیا ہے؟ کرسچن پادری ہے۔ آگے بادل، بارش شروع ہو گئی۔ جیسے ہی ابھی بارش شروع ہوئی تھی، اتنے میں تھوڑی دیر بارش ہوئی، رک گئی۔ اس نے ہاتھ نیچے کیے، بارش رک گئی، ختم ہو گئی بات۔ لوگ کہنے لگے آج تک ہم سمجھتے تھے کہ کرسچینٹی بالکل بیکار مذہب ہے، آج پتہ چلا اس میں بڑا دم ہے، بڑی طاقت ہے، ہم کیوں اب تک مسلمان ہیں؟ دعا مانگ مانگ کے تھک گئے، کچھ نہیں ہوا۔ ایک عیسائی نے ہاتھوں کو اٹھایا تو بارش آ گئی۔ لوگ اپنے مذہب میں، اسلام میں شک کرنے لگے۔ جانتے ہیں کیا لکھا خلیفہ نے؟ خلیفہ نے جو لکھا میں آپ کو وہی سناؤں گا۔ خلیفہ پریشان، اگر یہ سارے کرسچن ہو گئے تو پھر یہ حکومت کس پہ کریں گے؟ پھر یہ حکومت کس پہ کریں گے بھائی؟ اسلام کے نام پہ تو حکومت ملی ہے، کرسی ملی ہے، پھر یہ حکومت کس پہ کریں گے؟ امام کو تو قید خانے میں ڈالا ہوا ہے۔ فوراً اپنا غلام بھیجا کہ حسن عسکری کو بلاؤ۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو بلایا گیا۔ اب جانتے ہیں کیا کہا اس نے؟ اب یہ شان سے بیٹھا نہیں ہے، پریشان ہو کر کے کرسی چھوڑ دیے، نیچے اتر آیا ہے۔ کہتا ہے اے حسن عسکری، آپ کے جد رسول کی امت خطرے میں ہے، آپ ہی بچائیے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، فیصلہ تو یہی ہو گیا نا، فیصلہ تو یہی ہو گیا نا۔ دنیا نے تو اسی وقت دیکھ لیا نا کہ دولت کے زور پر جسموں پر حکومت کرنا ان کا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ دولت کے زور پر جسموں پر حکومت کرنا یہ ان کا کام ہے، اپنے معجزے سے دلوں پر حکومت کرنا یہ حسن عسکری کا کام ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ جانتا ہے کہ ابھی کیا ہوگا، دلوں کو یہی واپس لا سکتے ہیں، جو لوگوں کے دل بدل رہے ہیں انہیں واپس یہی لا سکتے ہیں۔ جائیے بچائیے دین۔ امام عسکری علیہ السلام آئے، امام حسن عسکری علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اب سنیے گا، اس کے بعد میں ایک روایت اور سناؤں گا، اس لیے میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا ہے، پھر میں نتیجہ دے کر بات ختم کر دوں گا۔ ایک جملے میں نتیجہ دوں گا، تقریر ختم ہو جائے گی۔ پوری توجہ اور دھیان سے میری طرف متوجہ رہیے گا، توجہ سے سنیے گا۔ امام نے 2 رکعت نماز پڑھی، امام آگے بڑھے، نماز شروع کرنے سے پہلے امام آگے بڑھے۔ امام نے فرمایا کہ اس پادری سے فرمایا سنا ہے کہ تو نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی، بارش آ گئی؟ کہنے لگا بالکل۔ اب اسے کیا پتا یہ کون ہے؟ اس نے پھر ہاتھ اٹھائے، امام نے اس کے ہاتھ سے کچھ روایتوں میں ایک نبی کی ہڈی مل گئی تھی یا ایک ولی کی ہڈی، ٹھیک ہے، جو نبی کے سکسیسر ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں ولی، ٹھیک ہے، نبی کی یا ولی کی کسی کی ہڈی چھوٹی سی مل گئی تھی، اس کو اپنی انگلیوں میں دبا کر دعا مانگ رہا تھا، اس کی وجہ سے بارش ہو رہی تھی۔ توجہ ہے آپ کی؟ امام نے وہ ہڈی نکال لی، فرماتے ہیں اب دعا کرو۔ اب دعا کر کر کے تھک گیا، کچھ نہیں ہونے والا۔ سارے بادل واپس چلے گئے، کڑکڑاتی ہوئی دھوپ نکل آئی، تمتماتی ہوئی دھوپ نکل آئی، ٹھیک ہے، پریشان۔ اب سارے لوگ سمجھے، امام نے ہڈی دکھائی، فرمایا دیکھو یہ ہڈی ہے، اس کی وجہ سے یہ بادل آئے تھے، بارش آ رہی تھی، اس میں کوئی اثر نہیں تھا، اس ہڈی میں اثر تھا۔ امام نے کپڑا منگوایا، کپڑے میں ہڈی رکھی، عزت و احترام سے زمین میں دفن کر دیا، اس ہڈی کو دفن کیا۔ لوگ کہنے لگے آپ نے یہ کیا کر دیا؟ چاہے جیسے بارش آ رہی تھی، آ تو رہی تھی۔ اب دیکھیے لوگوں کا بڑا مسئلہ ہے، یہیں پر تو ایمان سارے چھوٹ جاتے ہیں نا۔ پرابلم حل ہو رہی ہے، چاہے جیسے ہو، چاہے حلال سے ہو چاہے حرام سے ہو، مشکل حل ہو۔ ارے یہ کون سا ایمان کہاں چلا گیا بھائی؟ ایمان رخصت ہو گیا۔ امام نے فرمایا ٹھہر جاؤ، صبر کرو۔ امام نے فوراً 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اب ہاتھوں کو اٹھایا، میرے اللہ تجھے محمد کا واسطہ، تجھے اہل بیت محمد کا واسطہ، تجھے رحمت للعالمین کا
تھی، دور گئے ہوئے بادل واپس آ گئے، بارش جیسے ہی بادل واپس آئے لوگ اپنے اپنے گھروں میں دوڑے، اپنے اپنے کھیتوں میں جانے لگے۔ امام نے فرمایا رک جاؤ، یہ فلاں شہر میں جائے گا، یہ فلاں شہر میں جائے گا، یہ فلاں شہر میں جائے گا۔ اب جو بادل آیا امام نے فرمایا یہ تمہارے شہر میں برسے گا، اب جاؤ اپنے گھروں کو۔ لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے۔ عزیزان محترم ہوا کیا، اس نے ہڈی اٹھائی تھی نبی کی تو باران رحمت آ گئی۔ اور یہ حسن عسکری وہ ہیں جن کے لیے رسول کہہ چکے ہیں کہ ان کا خون میرا خون ہے، ان کی ہڈی میری ہڈی ہے، ان کی زبان میری زبان ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ یہ ہے حسن عسکری، یہ تو پورے کے پورے نبی کا جز ہیں۔ اب سنیے، ایک واقعہ آپ نے سن لیا، بہت ساری باتیں تھی جو میں نے چھوڑ کر کے آپ کو سنایا ہے، بارش آ گئی۔ اب سنیے، ایک آدمی ہے، یہ واقعہ سن لیجئے، بہت گا۔ ایک آدمی ہے جس کا نام ہے جعفر بن شریف جرجانی، یہ ایران شہر ہے جس کا نام ہے گرگان۔ السلام سے ملاقات کر لوں۔ وہ کہتے ہیں میں امام عسکری علیہ السلام کے پاس پہنچا، میں نے سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا، مجھے گلے لگایا، میں امام کا چاہنے والا تھا۔ امام نے فرمایا خیریت تو ہے، گرگان سے آئے ہو؟ کہا ہاں مولا، سب اچھا چل رہا ہے، گرگان میں جرجان میں سب آپ کے چاہنے والے ہیں، سب آپ کے چاہنے والے ہیں۔ ایک آدمی ہے جس کا نام ہے ابراہیم بن اسماعیل، یہ بڑا اچھا آدمی ہے، ہر اچھے کام میں آگے رہتا ہے، ہر سال اپنی دولت سے خمس نکالتا ہے اور آپ کو بھیجتا ہے۔ امام فرماتے ہیں مجھے پتا ہے۔ کہنے لگا کہ مولا 1,00,000 درہم نکالتا ہے، آپ کے شیعوں میں بانٹ دیتا ہے، بڑی اللہ نے برکت دے رکھی ہے۔ امام نے ہاتھوں کو اٹھایا، امام فرماتے ہیں اللہ اس کی گناہیں معاف کرے۔ سنیے گا پھر امام نے کیا فرمایا، فرماتے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کے رزق میں برکت دے، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو اس کا بہت بڑا اجر دے۔ توجہ رکھیے گا، پھر فرماتے ہیں جا کر اس سے کہہ دینا اس کی اولاد نہیں ہے، اللہ اسے ایک بیٹا دے گا، اللہ اکبر، کہہ دینا اس کا نام احمد رکھے۔ ٹھیک ہے مولا، آپ نے فرمایا میں کہہ دوں گا۔ جعفر کہتے ہیں مولا ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں میں کہہ دوں گا۔ جعفر جانے لگے، کہتے ہیں مولا میں تو جا رہا ہوں، کبھی آپ ہمارے علاقے میں آئیے، لگتا تو نہیں ہے آپ یہاں رہتے ہیں، ہم تو بہت دور ہے، میلوں دور، آپ ہمارے یہاں آئیں گے لگتا نہیں، لیکن مولا ہمارا دل چاہتا ہے ایک بار ہمارے علاقے میں آئے۔ سنیے گا جملہ، سنیے گا۔ امام نے فرمایا کہ آج سے 170 دن کے بعد، امام حسن عسکری فرما رہے 170 دن کے بعد تم اپنے وطن پہنچو گے، اسی دن شام کے وقت میں بھی آؤں گا۔ تعجب کیا ہے، ان کے لیے زمین سمٹ جاتی ہے، ان کے لیے دوریاں نہیں رہتی، یہ بس ارادہ کریں ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، یہی تو ہے نا عزیزان محترم۔ امام نے فرمایا اسی دن رات شام کو میں پہنچوں گا۔ جعفر کہتے ٹھیک 170 دن بعد میں اپنے گھر پہنچا۔ جب اپنے گھر پہنچا میں نے لوگوں کو بتایا، لوگ ملنے آئے، میں نے بتایا کہ امام عسکری علیہ السلام کو میں نے تمہارے تحفے دے دیے، امام حسن عسکری علیہ السلام آج شام کو آنے والے ہیں، جس کا کوئی حاجت ہو، کوئی سوال ہو تیار رکھنا، امام آنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لوگ بڑے خوش، امام آ رہے ہیں، امام نے وعدہ کیا ہے تو وہ توڑنے والے نہیں، وہ تو ضرور آئیں گے۔ شام ہوئی، اچانک جعفر کہتے ہیں کہ میرے دروازے پر کسی نے نوک کیا، میں نے جیسے ہی کھولا دیکھا امام سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، کہتے ہیں کہ میں نے جیسے امام کو اندر بلایا، لوگوں میں اعلان کیا امام آ گئے ہیں، لوگ دوڑتے ہوئے آئے۔ ایک شیعہ تھا، چاہنے والا تھا، اپنے اندھے بچے کو، نابینا بچے کو، بلائنڈ بچے کو لے کر سب سے آگے آیا اور کہتا ہے مولا بڑے معجزے سنے ہیں، بڑی تعریفیں سنی ہیں، میرا بچہ ہے، اکلوتا بیٹا ہے، اس کے علاوہ کوئی اولاد نہیں، یہ بھی اندھا ہے، اسے آپ شفا دے دیجئے۔ مولا نے 2 رکعت نماز نہیں پڑھی، کوئی دعا نہیں پڑھی، فرمایا آگے بھیجو، آگے بھیجو۔ بچہ آگے آیا، امام نے چہرے پر ہاتھ رکھا، جیسے ہی ہاتھ ہٹایا وہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھنا شروع کر دیا، آنکھوں کا نور واپس آ گیا۔ اب میں ایک چھوٹا جملہ کہہ کر بڑے جملے کی طرف چلا جاؤں نا عزیزان محترم، ایک امام ایک شہر میں آیا تو جو بے نور تھا اسے نور مل گیا، تو آپ سوچئے جو امام تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا، جب وہاں ایک بے نور کو نور مل گیا، جب اس کا بیٹا امام زمانہ ہمیشہ کے لیے آئے گا تو کائنات میں کتنا نور ہوگا۔ توجہ ہے آپ کی؟
اللہم صلی علی محمد وعلی۔ ایک جملے پر بات ختم کر رہا ہوں۔ امام نے نماز نہیں پڑھی، دعا نہیں پڑھی، نہ دعا مانگی، چہرے پر ہاتھ رکھ کر ہٹایا، اندھی آنکھوں میں نور آ گیا، اندھی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ جملہ کہہ دوں، وہاں بھی معجزہ دکھایا، جب بارش بلا لی یہاں معجزہ دکھایا، آنکھوں کی روشنی پلٹا دی، وہاں نماز پڑھ کر، یہاں صرف ہاتھ رکھ کر کے۔ مولا یہاں پر بھی 2 رکعت نماز پڑھتے، وہاں پر بھی صرف بادل کو اشارہ کرتے، وہاں نماز پڑھی، یہاں پر صرف ہاتھ رکھا۔ امام نے فرمایا وہاں نماز پڑھی تاکہ لوگوں کو بتا دوں کہ ہم خود کو منوانے، اللہ کو منوانے آئے ہیں۔ یہاں پر ہاتھ رکھ کے شفا دی تاکہ دنیا کو بتا دوں کہ دیکھو تم میں اور ہم میں فرق ہے، ہم یہی تو بتانے چاہتے ہیں، یہی بتانا چاہتے ہیں۔ دیکھ لو، محتاج کائنات اور ہوتے ہیں، مولائے کائنات اور ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ جو کائنات کے محتاج ہوں وہ اور ہے جو مولائے کائنات ہوں۔ عزیزان محترم، یہ ہے امام حسن عسکری علیہ السلام۔ مختصر سی زندگی، ہزاروں معجزے، علم کے دریا بہا دیا امام نے۔ کائنات آج بھی امام کے علم سے فائدے اٹھا رہی ہے۔ اللہ کو ضرورت کیا ہے؟ اللہ کو ہر زمانے میں ایک ایسا چاہیے کہ جو ایسی عبادت کرنے والا ہو جیسی وہ چاہتا ہے۔ کائنات میں کوئی کلیم کر سکتا ہے میں ایسی عبادت کرتا ہوں جیسی خدا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں کلیم کر سکتا۔ یہ صرف حجت خدا، معصوم ایسی عبادت کرتا ہے اور ایسا اللہ کا سجدہ کرتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے۔ عزیزان محترم، ہماری دعا ہے الہی بحق الزہرا ابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا، میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہم سب کی اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے کثیر معاصی کی مغفرت فرما، جو بیمار انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے اللہ بحق حجت دورہ امام زمانہ علیہ السلام و بحق امام حسن عسکری علیہ السلام و بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، میرے اللہ تمام مومنین مومنات میں جو بھی جس طرح کی پریشانی یا مصیبت میں گرفتار ہے اس کی پریشانیوں کو حل فرما۔ میرے اللہ جو مریض ہے، بیمار ہے، اسے شفائے کاملہ عطا فرما۔ ایک زن مومنہ بیمار ہے، میرے اللہ بحق امام حسن عسکری علیہ السلام انہیں بھی شفائے کاملہ عطا فرما۔ میرے اللہ تجھے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما، ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع